اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 114۔ سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصب بناؤ حالانکہ اسی نے اتاری تم پر کتاب واضح۔ تفسیر ابن کثیر اور معارف القرآن، ان دو تفسیروں میں جو اس کی تشریح بتائی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے معاملات کے فیصلے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کہیں اور سے کریں۔ حالانکہ اس میں یہ بات واضح بتائی گئی کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور یہ ایک مکمل کتاب ہے، یعنی دستور ہے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اس میں بتایا ہے، اور اس میں تمام مضامین واضح ہیں، اور اہل کتاب بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ حق ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو الفاظ آئے ہیں، کیا میں آپس میں فیصلہ کرنے والا بغیر اللہ کے کسی اور کو تلاش کروں، یعنی زندگی کے جو بھی معاملات انسان کو پیش آتے ہیں، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، یہ قرآن مجید میں واضح بتائے گئے ہیں، اور اسی کے مطابق انسان نے فیصلہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق فیصلہ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قرآن مجید کے مطابق زندگی کے معاملات کے تمام فیصلے کیے ہیں، لیکن مشرکین یہ چاہتے تھے کہ کہیں اور سے فیصلہ کیا جائے، چنانچہ ان کو واضح کیا گیا، سو کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو منصب بناؤ، یعنی اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کو منصب بناؤ، حالانکہ اسی نے اتاری تم پر واضح کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب جو واضح صاف صاف اتاری ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی سی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے کہ انسان کے سمجھ میں نہ آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب واضح اور تمام تفصیل اس میں حلال حرام ساری چیزیں واضح اور کھول کے بتائی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا میں تاکہ وہ اس کا عملی نمونہ یعنی پریکٹیکل پیش کریں کہ کس طرح سے اس کا نفاذ ہوگا اور کس طرح سے اس کتاب پر عمل کیا جائے گا۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتایا، عمل کر کے دنیا میں۔ تو آج کے دور میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم بنانا، کسی اور سے فیصلے کرانا، زندگی کے معاملات میں کسی اور سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ جو ہے کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر زندگی کے معاملات میں کہیں اور سے فیصلہ کراتا ہے، کہیں اور سے اپنے دل سے، اپنے نفس سے، یا اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے، یا پھر دنیا میں جو ماڈرن چیزیں آ رہی ہیں اس کے ذریعے سے زندگی کے معاملات کا حل یا مسائل کا حل تلاش کرتا ہے، یا اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے، دنیا میں بھی نقصان ہونے والا ہے، اور آخرت میں ایسا نقصان ہوگا کہ اس کی تلافی انسان نہیں کر سکتا، اور اس کتاب کے واضح احکامات کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے سے جیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں، تو یہ گمراہی اور تباہی کا راستہ ہے۔ آخرت میں اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، اس لیے اس کو کتاب پہ ایمان نہیں لایا، زندگی کے معاملات کے فیصلے کہیں اور سے کرایا، تو یقیناً ایسا شخص جو ہے سزا کا مستحق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔